ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا فرمان الہی میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے 82 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 83 سے 100 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب بہتر سے بہتر انداز سے دو۔ اگر قرآن پاک کے اس حکم پر غور کریں گے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ دین اس دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امن و سلامتی دینا، اور اس دین کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی کو پھیلانے والا۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تم آپس میں کسی سے ملاقات کرو تو اسے دعائیں دیتے رہو امن و سلامتی سے رہنے کے لیے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب تک ایمان نہ لاؤ گے تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور اس وقت تک ایمان نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت اور الفت پیدا نہ کرو گے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ افشوا السلام بینکم، یعنی تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اس سلام کے ذریعے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو سلام کا طریقہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت یہ حکم فرمایا کہ اے آدم، جب تم فرشتوں کی جماعت میں جاؤ گے تو وہاں پر سب سے پہلے تمہیں سلام کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جب آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے پاس گئے تو آپ نے سب سے پہلے سلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم، یہی طریقہ تمہاری اولاد میں بھی جاری رہے گا، یعنی تمہاری اولاد میں سے جب کوئی آپس میں ملاقات کریں گے، جب کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سلام کے ذریعے گفتگو شروع کریں۔ تو آئیے ناظرین، سورہ نساء کے احکامات جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ
بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ سورہ نساء کی تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ صبح کے 9 بج چکے ہیں، تازہ خبروں کی شروعات کریں گے، لیکن سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ تو اب صرف اٹھیے نہیں، جاگیے۔ ملک کے ہر کونے میں پھیلا ہے زہریلی وبا کا قہر، لیکن ہر وقت ہر پل مستعدی سے نبھاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری تاکہ ملے آپ کو خیر مقدم ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سلام کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ سلام کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جب تمہیں سلام کرنا ہے تو بہتر سے بہتر اور مکمل انداز میں سلام کرنا چاہیے، اور اس کا جواب بھی مکمل طور پر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 10 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر دوسرا شخص آیا
وہ آ کر یہ کہنے لگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمائے کہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر تیسرا شخص آیا اور آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے لگا اور بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیے، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمائے کہ 30 نیکیاں لکھی گئی۔ تو ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو کوئی بندہ مکمل طریقے سے سلام کرے گا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا، تو اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ جب کبھی کسی سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے ہم سلام کریں، اور سلام کو مکمل طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر سنتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم الدانا ہے۔ سورہ نساء کی تلاوت اور ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سلام کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ سلام کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ سلام کا کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی سلام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنا چاہیے اور اس کا جواب بھی اچھے انداز سے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں آخری آیت ہجرت کے تعلق سے بیان کی گئی، اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ جو کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو پہنچانے کے لیے جب اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اس کا نکلنا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اجر میرے پاس موجود ہے، کیونکہ جو کوئی آدمی مجھ کو راضی کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکل جاتا ہے یا پھر نیک کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے ہر لمحے کا اجر میں اس کو ضرور دوں گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ نساء کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا
إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن
بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو امن و سلامتی والے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم حاضر رہیں گے سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔